الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمين رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ سورہ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تو وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ معاشی نظام پر اسلام کی بات چل رہی ہے، اکنامیکل سسٹم۔ 2 خطبے آپ نے محمود صاحب سے سنے جس میں آپ نے اسلام کے معاشی سسٹم کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے اس جو سورہ میں نے آپ کے ابراہیم کی آیت تلاوت کی تھی، ان میں بار بار ذکر آیا کہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ کو مسخر کر دیا ہے۔ اب ظاہر مسخر کا لفظ ان کو ہی آتا ہوگا جنہوں نے ایم اے اردو کی ہو یا بی اے اردو پڑھی ہو، باقی کو تو پتہ نہیں کون سا لفظ ہے مسخر کے سمپل معنی تمہارے کنٹرول میں کر دیا۔ اب کنٹرول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادل میری مرضی سے چلیں گے، چاند تارے میری مرضی سے چلیں گے، دریا میری مرضی سے بہیں گے۔ کنٹرول کا مطلب ہے اللہ کی، اس کے فوائد تمہارے تابع کر دیے، تمہارے انڈر کر دیے، جاؤ ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھیں اسلامی نظام کے معاشرے کی میں جو معاشی سسٹم ہے، یا جو ہم نے آپ کے سامنے پورا سلسلہ شروع کیا جو طویل عرصے سے چل رہا ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی ایکسپیکٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام اس میں موجود نہیں ہے۔ ہم نے تقسیم کر دیے، یہ بات ہم آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ انسانوں نے تقسیم کر دی ہے کہ یہاں دین ہوگا اور یہ دین کا کام نہیں ہے۔ اور آج کل کے بڑے بڑے دانشور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ ان لوگوں کو مسجد میں تو جگہ ملتی نہیں بولنے کے لیے ان کے خیالات کی وجہ سے، اور مسجد میں ہم آتے ہیں صرف اپنی حاضری لگوانے، جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی سیرت النبی کے پروگرام میں۔ ہم مسجد جاتے ہیں حاضری لگوانے کے لیے کہ 5 وقت کی حاضری دن کی لگ جائے، جمعے کی لگ جائے، عید کی لگ جائے۔ حاضری کرنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، اس سے میں سروکار نہیں ہے۔ سمجھتے ہم سوشل میڈیا کو ہیں، اپنی چوائس کے مطابق چینل کھولتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں، اور غور سے سننے کے بعد سب سے پہلے تبلیغ کا فرض ادا کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، اور اس چکر میں کوئی امیر ہو رہا ہوتا ہے جو کہ میں نہیں ہوں، نہ آپ ہیں۔ آپ نے فارورڈ کیا 50 کو، اس نے کیا 50 کو، اس نے کیا 50 کو، تو جس کو آپ نے فارورڈ کیا تھا اس کو سلور، گولڈ اور ڈائمنڈ پلیٹ ملتی ہے اور لاکھوں روپے کی آمدنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم خوش ہیں کہ ہم نے تبلیغ کا عظیم فریضہ انجام دے دیا۔ ان چینل پہ دانشور آتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے اسلام میں امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن وہ جو کیا کہہ رہا ہے اس کا تعلق کون کہنے والے سے تو ہوگا نا، وہ اپنے خیالات ہی پیش کرے گا۔
تو ایک دانشور جو آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں، نام کا کوئی غرض نہیں ہے، دنیا بھر میں مشہور ہو رہے ہیں، خاص طور پہ پڑھے لکھوں کے اندر بہت مشہور ہو رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یعنی مسلمانوں میں غلط چیز بیٹھ گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رسول دنیا میں ہمیں معاشی مسائل اور سیاسی مسائل یہ سکھانے آئے تھے. کہتے بالکل غلط ہے. قرآن کا رسول کا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ انسان کو یہ بتائے کہ دنیا میں معاش کیسے چلے گی، سیاست کیسے چلے گی اور روایات کیسی چلیں گی، کپڑے کیسے پہنے گی. کہ اسلام مقام نہیں ہے. وہ تو صرف یہ بتانے آئے تھے کہ جو دوسری زندگی، اللہ کا شکر ہے قیامت کو مانتے ہیں اور جنت جہنم کو مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہاں تک تو وہ صحیح ہیں. تو وہ یہ بتانے آئے تھے بقول ان کے کہ جنت میں کون جائے گا اور جنت کی زندگی کیسی ہوگی اور جہنم کے سزاوار کون ہوں گے. اب ظاہر سننے والے نے ان کے بات پہ یہ نہیں سوچا کہ جنت کسی کرائیٹیریا پر ہی تو ملے گی نا. یہ تو نہیں ملے گی کہ جناب میں نے رسول کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، بس اب میری جنت پکی، پاسپورٹ مل گیا مجھے جنت کا. تو وہ یہ بتانا بھول گیا کہ جنت کا کرائیٹیریا ہے. تو کہتے دنیا میں رہنا پڑے گا، تو دنیا میں کس طرح رہنا پڑے گا. اور یہی موضوع ہم نے شروع کیا تھا کہ جب دنیا میں رہیں گے تو عقیدے ہوں گے، عباداتیں ہوں گی، رسومات ہوں گی، معیشت ہوگی یعنی اکنامیکل لائف ہوگی، پھر آپ کی سوشل لائف ہوگی اور آپ کی پولیٹیکل لائف ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ساتواں گوشہ مجھے بتا دیں کہ جی یہ سیونتھ اسپیکٹ اور لائف بھی ہے کہ اس میں بھی انسان جا سکتا ہے. یہ 6 گوشے ہیں نا جس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں. تو ایسے دانشوروں نے 3 کو الگ کر دیا ہے، اکنامیکل لائف کو، سوشل لائف کو اور پولیٹیکل لائف کو، کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. نبی یہ کام کرنے نہیں آئے تھے. نبی تو نمازیں پڑھوانے آئے تھے، روزے رکھوانے آئے تھے اور جناب شادی بیاہ کے کام کروانے آئے تھے، مردے کو دفنانا ہے اس کے بارے میں بتانے آئے تھے. اور یہ اتنا راسخ ہو گیا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، اتنا راسخ کہ ہماری زندگیوں میں 2 طبقے وجود میں آ گئے، 2 طبقات، یعنی ایک افراط و تفرید. ہم ایکسٹریم پر چلے گئے اور اسی نے ہمارے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا. تو پہلے یہ سمجھ لیں جو ہماری گفتگو کا مقصد ہے. ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سورہ ذاریات کی بڑی مشہور آیت ہے، بار بار ہم اسے دہراتے ہیں، آپ کو شاید حفظ بھی ہو گئی ہوگی، ترجمہ بھی یاد ہوگا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسانیت، ہم نے دنیا میں تمہیں صرف ایک کام کے لیے بھیجا ہے کہ میری عبادت کرو. اس میں جن بھی شامل ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. میری عبادت کرو. اب اگر عبادت کو ہم بڑے چھوٹے مفہوم میں لیں گے، وہ 4 عبادتیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج. اب یہ 4 کام تو ہم ہر وقت تو نہیں کرتے ہیں نا. حج 1 دفعہ، رمضان کے روزے 1 سال میں 1 دفعہ، ہاں نماز 5 وقت پڑھنی پڑتی ہے، زکوٰۃ پیسے ہوں گے تو دیں گے. تو صبح سے شام تک تو نہ میں حج کر رہا ہوں، نہ صبح سے شام تک میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، نہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، نہ روزے رکھ رہا ہوں، تو باقی یہی وقت میں کیا کروں گا؟ تو کچھ لوگوں نے شوشہ چھوڑا کہ آپ کے ذاتی وقت ہیں، جو چاہے کریں. ہماری زندگی کا مقصد میں صبح جب آنکھ کھولوں وہاں سے لے کے رات کو جب آنکھ بند کروں میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں. اور عبادت صرف اس کا نام ہے کہ ہر وقت میرا سر جھکا رہے کہ میں جو بھی کام کروں، جو بھی میرے رب کی رضا اس کا مقصد ہو، کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے. صبح اٹھ کے میں جاب پر جاؤں، گھر والوں کے لیے پیسہ کماؤں، کھانا کھاؤں، جو بھی کروں، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو بقول ان دانشور کے کہ مجھے اگلی دنیا میں جانا ہے اور اگلی دنیا کا کام مجھے یہاں کرنا ہے. وہ کام وہاں سے شروع نہیں ہوگا، وہ یہاں سے شروع ہوگا. اور یاد رکھیں اس دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. گول یاد رہے، گول میرا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف میں پلٹ کر جانا ہے. جو کہ ہم صرف موت کی خبر سننے پر پڑھتے ہیں. یعنی موت سب سے بڑی مصیبت ہے، باقی کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. موت میں بھی وہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے مقصد کی. ہم اللہ کے لیے انا للہ، وی آر فار اللہ سبحانہ و تعالی، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے پلٹ کر اس کے پاس ہی جانا ہے. جب تک یہ گول تازے رہے، یہ گول لوگوں کے ہدف معلوم رہے کہ میرا مقصد، جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی.
सरफराजी मतलब उसको ऊपर रखना। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का गोल ये है कि अल्लाह राजी रहे, और अल्लाह कब राजी होगा? जब मैं उसके दीन को टॉप प्रायोरिटी बना के रखूंगा। टॉप प्रायोरिटी, नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्रायोरिटीज। सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे। हमें जो दुआएं सिखाई गई हैं तमाम औकात की, तमाम कामों की, उसका मेन मकसद ही है कि तुम जो भी काम शुरू करो अल्लाह को याद रखो, ताकि तुम्हें अपना गोल याद रहे कि दुनिया में तुम आए क्यों थे। सुबह उठो तो अल्लाह को याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें उठा दिया। जो मेरी पूरी दुआएं, एक बच्चे ने हाथ में उठा दिया, मैं सारी दुआएं पढ़ता हूँ सीरत के प्रोग्राम के अंदर। वो दुआएं हम सबको पढ़नी चाहिए ताकि मुझे ये याद रहे कि मेरी जिंदगी का जब भी कोई काम शुरू होगा वो अल्लाह के नाम से शुरू हुआ, क्यों? मैंने पलट के वहीं जाना है। तो जब ये याद दहानी रहेगी, जिंदगी उम्मीद है सिराते मुस्तकीम पर ही रहेगी। गलतियां होंगी, कोताहियां होंगी, गुनाह होंगे, नाफरमानी होगी, सब कुछ होगा। अगर गोल सही रहा तो इंशाअल्लाह कामयाबी। अल्लाह क्यों गफूर, क्यों रहीम है? अल्लाह गफूर रहीम उनके लिए है जो उसके रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं और गलतियां हो जाती हैं। अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है। वो नहीं कि जो चल ही बदी की राह पे रहे और कुछ नेकियां हो जाती हैं। एक साहब से कल बहस हो रही थी कि जी फला काम नेक तो कर रहा है। मैंने कहा बात नेक और बद की नहीं है, बात गोल की है। अगर मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है और उस दौरान मैं नफ्स का बंदा हूं, अल्लाह ने मेरे साथ नफ्स और पेट लगाया, गलतियां होंगी, लेकिन अगर मेरा गोल सही रहा, उम्मीद है अल्लाह मुझे माफ करेगा अपनी रहमत की बुनियाद पे। लेकिन अपने मैंने गोल ही बदल लिया, अल्लाह की नाफरमानी ही मेरा गोल रहा, उसको मैंने मानना ही नहीं। बात नहीं थी एथियस्ट के ऊपर कि जो अल्लाह को नहीं मानता लेकिन सारी उम्र नेक काम करता रहे। तो मैंने कहा जिसने अल्लाह को माना ही नहीं उसकी जन्नत क्यों मांग रहा है? फिर जिसको माना ही नहीं उससे तोहफा किस बात का? अब वो जितनी भी नेकियां कर ले, जिस जात को वो मानता ही नहीं, वो जात कहे कि उसको बख्शेगी? उसका तो गोल ही गलत था ना कि दुनिया बस नेचर पे चल रही है, हर चीज कवानीन के ताबे, कवानीन के अंडर चल रही है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लॉज एंड रूल्स। तो जब तक कि हमारे अहदाफ गोल सही रहे, हमारी उम्मत सही रास्ते पे चलती रही। फिर जाहिर है शैतान का तो काम ही यही है। अभी खुतबा सुनते हुए आ रहा था मस्जिद काबूस का रेडियो के ऊपर, तो वो शैतान की खिलकत और हज़रत आदम की खिलकत का जिक्र हो रहा था। शैतान ने तो उसी वक्त कह दिया था मैंने इसको मानना ही नहीं है, वो ना मुझे मौका दे दे, मैं अपने बंदों को साथ लेके जाऊंगा और बहुत कम तेरे साथ जाएंगे। चैलेंज अल्लाह को करके आया था। अब खुतबा जो सुन रहे होंगे अरबी, उनको तो समझ में आ रहा होगा, बाकी हाजिर लगा रहे थे, पता ही नहीं क्या सुनकर आ गए कि शैतान की बात हो रही है, शैतान ने क्या वादा किया था। वो चूंकि मुझे वादा ही याद नहीं है, तो मैं जब शैतान के चुंगल में फंसूंगा तो मुझे क्या पता क्या हो रहा है। तो वादा करके उतरा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। हे अल्लाह, तूने मुझे मुश्किल में डाला ना, सिजदा करवाने के लिए कहा, मैं क्यों सिजदा करूं? मैं तो अफजल हूं, आग का बना हुआ, तो मिट्टी का बना हुआ है। वहीं से जो फड्डा शुरू हुआ है तो वो चला आ रहा है, और अल्लाह ने अपनी हिकमत से उसको इजाजत दी कि जाओ, जिसको बहकाना है बहका दो, जो तुम्हारे रास्ते पर चलेगा तुम्हारा, जो मेरे रास्ते पर चलेगा मेरा। खत्म। ये है जन्नत जहन्नम। तो शैतान ने क्या करा, उम्मत को दो जगहों पे लगा दिया, दो जगहों पर अफराद और तफरीद जो हमारी आई ना, वो क्या आई हमारी यहाँ। हमारे यहाँ दो सिस्टम वजूद में आ गए सब दुनिया के अंदर, पाकिस्तान नाम आ गए दो मुसलमानों के अंदर। एक हमारा है रिलीजियस तबका, पार्ट ऑफ द पीपल, और एक हमारा है दुनियावी तबका, खानकाही निज़ाम, दरवेशी निज़ाम, पीरी मुरीदी, मुल्ला, जाकिर, खतीब, आलिम, ये अलग। जबकि और इनका काम क्या है, जितने भी मजहबी तबकात हैं आप इनमें से किसी को जॉब करता हुआ नहीं पाएंगे। आलिम की तो शायद जॉब हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा या कोई मदरसा बहुत बड़ा चला रहा होगा, बहुत बड़ा एक निज़ाम। अदरवाइज हमारा जो रिलीजियस तबका है ना, ये किस पे चलता है? ज़कात के पैसे पर, चंदे के पैसे पे, सदक़े के पैसे के, ये उनका मोहताज है। यानी कमाई कुछ नहीं है, कमाई कुछ नहीं है। और फिर ऐसी ऐसी चीजें लेकर आते हैं कि उनको साबित करते लोगों के, हमारा काम कमाना नहीं है, हमारा काम तुम्हें राह दिखाना है। लेकिन राह दिखाएंगे तो पैसे भी तो चाहिए ना, फिर तो चंदा दो, सदका दो।
اور پھر ایک پورا ماحول کھڑا کریں گے اولیاء اللہ کا، اور اس کے اندر جو پھر واقعات سنائے جائیں گے کہ جن کو تو کھانے کی حاجت نہیں تھی، ان کو تو پیسے کی حاجت نہیں تھی، جبکہ اللہ نے اس طبقے کو بھی کہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ نے ہماری دریا کو، چاند کو، سورج کو، ان سب کو جو مسخر کیا، ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ جاؤ جا کے اپنا رزق تلاش کرو. لیکن اس طبقے نے کمائی کو حرام قرار دے کے گوشہ نشی اختیار کر لی، اور یہ کیا لے کے بیٹھ گئے؟ عقیدے، رسومات، عبادات، اور خوب کمائیاں ہو رہی ہیں، خوب کمائیاں ہو رہی ہیں. اب آج آپ لوگ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں بلایا تھا آپ کو پتا ہے آپ کو جمعہ پڑھنا ہے، فرض ہے. یہاں تو 300-200 لوگ آئے ہوں گے نا، بڑی بڑی مسجد میں تو ہزاروں لوگ جاتے ہیں. تو جب جمعہ سننے آئے تھے تو وہ ایک بندہ ڈبہ لے کے گھومتا ہے مسجد کا، وہ کیوں گھومتا ہے؟ وہی چندہ، وہی صدقہ. تو انہوں نے کیا لے لیا؟ عبادات کو، یہ رسومات کو اور عقائد کو، اور پھر جو اس میں بگاڑ پیدا کیا ہمارے سامنے. نبی اپنی اولاد کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں، اور ایک ولی بھری جو کشتی تھی جو 12 سال پہلے ڈوبی تھی اس کو نکال کے لے کر آ گئے، اور کہتے کتابوں میں لکھا ہے، اور کتابیں کھول کے دکھا دیں گے وہ جی فلاں کتاب اور فلاں کتاب، اور جی سینکڑوں کتابوں میں لکھا ہے، سینکڑوں، تو ہزاروں کتابوں، سینکڑوں مانے ہنڈریڈز آف بکس. تو اگر بک میں لکھا ہوا کنفرم ہے اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو چند سو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مردہ کشتی کو 12 سال بعد نکال دیا تھا، تو ہزاروں کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. تو آپ کی تھیوری کے مطابق مجھے ماننا پڑے گا کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے. اور 1 ارب لوگ کہتے ہیں، 1 ارب، ابھی میں لاکھوں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، 1 ارب کہتے ہیں رام بھگوان نے کتابوں میں لکھا ہے. تو پھر آپ ان کی بات بھی تو مانیں، ان کی تو 1 ارب لوگوں مانتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے. یہ کون سی دلیل ہوئی؟ یہ بھی ایک بہت بڑے فطرے کا مارا ہے کہ جب حدیثوں کو آپ کاٹ کے پھینکیں گے نا، پھر جس کو چاہیں خدا بنا دیں. تو انہوں نے جو یہاں بگاڑ پیدا کرنا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک سے مانگتے ہیں، ہر ایک سے، اللہ سے نہیں مانگتے کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا ہے. باقی تو نظر آتا ہے نا، مزار ہے، مندر ہے، ماشاءاللہ جو بھی ہمارے دنوں. پھر اس کے بعد دوسرا گروہ آیا، ان کے نزدیک یہ پوری دنیا ہے، بس آخرت آئی تو آئی ورنہ آخرت آنی ہے نہیں. یہ دنیا لاس پہ چل رہی ہے، لیٹس انجوائے دا ورلڈ. یہ دوسرا طبقہ وجود میں آیا، اور انہوں نے 3 چیزیں الگ کر لی: سوشل سسٹم، اکنامیکل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم. اور یہ کماتے ہیں، ان کا اپر ہینڈ ہے، دینے والا. یہ ان ملاؤں کو، خطیبوں کو، عالموں کو پیسے دیتے ہیں. ان کا اوپر ہاتھ ہے، ان کا نیچے کا ہاتھ ہے. نیچے کا ہاتھ تو مانگنے والا ہوتا ہے، مانگنے والا محتاج اور مجبور ہوتا ہے دینے والے کا. پھر جو دینے والا کہے گا وہی کہا جائے گا. یہ کماتے ہیں، اور صرف کماتے نہیں ہیں، بہت کماتے ہیں، بلینر. تو ہم نے دین کے 2 ٹوٹے کر دیے. 3 چیزیں ایک طرف وہ دے دی ہم نے ریلیجس طبقے کو، 3 چیزیں دنیا کی طرف، اور ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور اپر ہینڈ انہیں کا ہی ہے. اپر ہینڈ کن کا ہے؟ جو دینے والے ہیں. وہ ان کے پروگرام میں آنا باعث عزت نہیں سمجھتے ہیں، حاضری لگوانے آتے ہیں. لیکن ادھر والے وہاں جاتے تو دیکھو جی مجھے پی ایم نے بلوایا تھا، مجھے پردھان منتری نے بلوایا تھا، مجھے وزیر نے بلایا تھا، مجھے وہ اسٹیٹ مالک بلا کے اپنے برابر بٹھاتا ہے، مجھ سے دعا کرواتا ہے اپنی نئی فیکٹری کی. یہ خوش. وہ تم جس فیکٹری کی دعا کرنے کو، جو کہ میرے موضوع سے تعلق ہے، تم جس فیکٹری کا افتتاح کرنے گئے تھے، یہ وہ ہندی میں ادگھاٹن کرنے گئے تھے، وہ تمہیں سجتا تھا کیا؟ تم اس محفل میں جانا الاؤ تھا؟ جس تجارت کا تم نے افتتاح کیا وہ الاؤ تھا؟ یہ مولوی نہیں بتائے گا آپ کو، کیونکہ وہ تو پیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ اپنا کماتا اور اپنا کھاتا
تو ایسے کام نہ کرتا. تو اسلام نے معاشی نظام پہ بے انتہا زور دیا ہے، بے انتہا زور دیا ہے کہ ہم نے اس پر کام کرنا ہے، اپنی معاش کی فکر کرنی ہے، اپنی معاش کی فکر کرنی ہے. تو اسلام نے ہمیں دیا ہے ایک معاشی نظام، لیکن اس معاش میں ہمیں چھوڑا نہیں ہے، ہمیں کھلے عام نہیں کر دیا کہ جو چاہو کرتے پھرو. ہمارے پاس قید لگی ہوئی ہے، قید. ایک بڑا پرانا واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا ہوگا کہ کسی گاؤں میں وہ بہت عقل مند آدمی رہا کرتے تھے. تو ان کے گاؤں کا ایک لڑکا جو تھا وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا کسی طرح. وہ کھجوریں دیکھ کر کے بڑی اچھی پکی ہوئی کھجور چڑھ گیا وہ، اور وہ چڑھ تو گیا، اوپر سے نیچے دیکھا تو اس کی جان نکل گئی کہ اتنا اوپر کیسے آ گیا میں کھجور کے چکر میں. اب اترتے ہوئے اس کی جان جا رہی ہے، اتروں گا تو میں گر جاؤں گا، چھل جاؤں گا، پتہ نہیں مر جاؤں گا. اب چیخنے لگا تو لوگ آ گئے، تو گاؤں کے دانشور کو لے کر آئے، لال بھچکڑ صاحب کو، کہ آئیے آپ کچھ بتائیے، کچھ کریں ان کے لیے. درخت پہ چڑھ گئے. کہتا بہت آسان ہے، ایک رسی لے کر آؤ لمبی سی جو درخت کے اوپر تک پہنچ جائے، اور کسی طرح رسی کو چھال کے اوپر پھینک دو. تو انہوں نے کوششیں کری، وہ رسی پر پہنچ گئی. تو انہیں بندے سے کہا اپنی کمر کے گرد باندھ لو اس کو. اس نے باندھ لیا، وہ رسی کا سرا نیچے پھینک دیا. تو اس دانشور نے کہا کھینچو اس کو، اس کو کھینچو. چلے ہیں کہتا ہاں کھینچو آ جائے گا. وہ کھینچا، وہ نیچے گر کے مر گیا. آپ لوگ اوپر سے کھینچیں گے تو گر کے مرے گا ہی نا کھجور کی طرف. تو انہوں نے یہ کیا ہوا، یہ تو مر گیا. کہتا اس کی قسمت، میں نے کتنے لوگوں کو کنویں سے کھینچا ہے وہ تو نہیں مرے، میں نے کتنے لوگوں کو رسی کے ذریعے کنویں سے کھینچا وہ تو نہیں مرے، اس کو کھینچا مر گیا، اس کی قسمت تھی. یہ دونوں کھینچنے برابر تھے کیا؟ کنویں سے کھینچنا اور درخت سے کھینچنا. ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم دنیا میں مسلمان قوم ہیں، ہمارا معاملہ ڈفرنٹ ہے، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. دنیا میں جو چاہے کرے، ان کا تو عقیدہ اللہ پر نہیں ہے نا، ہے تو بھی دوسری قسم کا ہوگا کوئی. ان کو تو آزادی ہے، جو بزنس چاہے کریں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، انہیں کمانا ہے، کھلانا ہے، نسل چلانی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی کھلانا ہے، کھانا ہے اور نسل چلانی ہے، لیکن ہم اس بھجکڑ کی طرح نہیں کہ دونوں کاموں کو ایک طرح کھینچ لیں. ہمیں تمیز دی گئی ہے کہ تم نے کھانا کمانا ہے لیکن حلال طریقے سے، حرام تم نہیں کر سکتے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے حرام کے لیے سوائے موت. مر رہا ہوں اور صرف حرام گوشت ہو تو میں اتنا کھا سکتا ہوں کہ جان بچ جائے. یہ واحد موقع ہے کہ حرام حلال ہو جاتا ہے، لیکن گوشت کھانا یا کوئی ایسی حرام چیز کھانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ ہمارے یہاں حدیث کی بھرمار ہے، قرآن کی آیت کی بھرمار ہے حلال اور حرام کے بارے میں. بلکہ ہمارے ملک میں تو باقاعدہ نوٹ پہ لکھا ہے رزق حلال کا معنی عین عبادت ہے. تماشا دیکھیں ایک اسلامی ملک کا جس کے نوٹ پہ لکھا ہے، اب پتہ نہیں لکھا ہوگا، فادر سے تو نوٹ نہیں دیکھا ہے، کہ رزق حلال کا معنی عین عبادت ہے. اس نوٹ کو حرام میں استعمال کرتے ہیں، پڑھنے کے باوجود اردو میں لکھا ہے، انگلش اور عربی میں بھی نہیں، کہ رزق حلال کا معنی عین عبادت ہے، اور اس نوٹ کو وہ حرام کام میں استعمال کرتے ہیں. سوچتے بھی نہیں، تو دماغ ماؤس پڑے ہوئے ہیں ہمارے. چند احادیث آپ کے سامنے رکھ دو کہ حلال حرام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، پھر اپنی گفتگو رکھیں گے معاشی نظام کے بعد تفصیلاً. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے. کلیئرلی بتا دیے کیا قرآن کے اندر احادیث کے اندر کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبے کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو بعد میں آ جائیں گی یا ہوں گی جن کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں آپ کی زندگی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی کہ اگر نہیں کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا اور کریں گے تو شاید فائدہ بھی نہیں ہوگا. اسلام یہ کر نہیں سکتا کہ ایک حلال چیز کو مشتبہ رکھ دے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ چند چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، شک والی ہیں، بٹ دے آر ناٹ امپورٹنٹ، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے کہ حرام.
پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو ان میں پڑ گیا شبے کی چیزوں میں، تو اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کسی ایسی جگہ چرواہا ہوں، میں اپنے جانور لے کے جاتا ہوں، لوگوں درخواست ہے کہ تھوڑا سا اگر آگے ہو سکتے ہو تو آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تھوڑی جگہ مل جائے، بسم اللہ یہ ولو آخرہ، کہ ایک چرواہے کی مثال ہے، شیپرڈ، کہ اگر وہ اپنے جانوروں کو ایسی جگہ کھلانے کے لیے لے جائے کہ جس کی باؤنڈری پر رائل گارڈنز ہوں، بادشاہوں کا چرواہا بھی وہاں ہوتا ہو، اب جانور کو تو نہیں پتا نا کہ یہ گھاس حلال ہے کہ حرام ہے، یہ بیری ہے کہ چربو، وہ تو شاید وہاں منہ مار دیتے جا کے، اگر باڑ نہ لگی ہو، سیپریشن نہ ہو، تو عین ممکن ہے میرے جانور اس کے اندر جا کے وہاں گریزنگ شروع کر دیں، کھانا کھانا شروع کر دیں، تو ظاہر بھی بادشاہ تو مارے گا نا کہ میری علاقے میں تمہارے جانور کیسے آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جہاں اس کے جانور چرتے ہیں، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، اللہ نے جو حرام چیزیں ہیں ان کو اپنی چراگاہ قرار دیا ہے، یہاں کوئی نہ آنے پائے، یہاں کوئی نہ آنے پائے۔ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ جائے گا۔ کون سا پارٹ ہے وہ؟ ایک ٹکڑا گوشت کا، دل، یہ دل ہی تو چاہتا ہے جو حرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیسا دل ہے؟ حرام کی طرف متوجہ نہیں، حلال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، حرام کے لیے اکساتا ہے، یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو۔ تو یہ حرام کے لیے ایک حدیث، دوسری بخاری کی حدیث، چھوٹی سی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انسان اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے کہ حرام، حلال ہے کہ حرام۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ خاص طور بچوں کے لیے، ہمارے اسکول نے وینڈنگ مشین لگا دی، پتہ نہیں کیوں انہوں نے وینڈنگ مشین، تو اس میں وہ پانی بھی ہے، کچھ جوسز بھی ہیں، کچھ جنک فوڈ وغیرہ، حالانکہ جنک فوڈ الاؤڈ نہیں ہے ہماری کینٹین میں، لیکن وینڈنگ مشین میں الاؤڈ ہے۔ تو آپ پیسے ڈالتے ہیں تو رنگ گھومتا ہے اور آپ کی چیز گر جاتی ہے، آپ نکال کے چلے جاتے ہیں، اور وینڈنگ مشین بعد وہ اٹک جاتی ہے، آپ نے پیسہ ڈالا، اس کا اسپرنگ آدھا گھوما، اور وہ چپس کا پیکٹ جو ہے وہ آدھا آ کے اٹک گیا ہے، گر بھی نہیں رہا اور واپس بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو جس نے خریدا ہوتا ہے بیچارہ وہ ہلا ہلو کے چلا جاتا ہے کہ میری قسمت نہیں ملا مجھے۔ پھر کچھ اور بچے اس کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں آدھا اٹکا ہوا ہے، کیا کرتے ہیں پھر؟ مشین کو دھکے مارتے ہیں تاکہ گر جائے۔ 100 پیسے کی چیز، کون سے والدین ہیں جن بچوں کو نہیں بتایا بیٹا یہ حرام ہے تو تم کھا رہے ہو، تم نے اس کا پیسہ نہیں دیا، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کب کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں نماز ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، اس دوران کرتے ہیں یہ۔ تو کہاں کی تربیت؟ مسلمان کے بچے کافر کے تو نہیں ہیں۔ چلیں شاید ماں باپ نے بتایا بچہ شرارت میں کر رہا ہو کہ ٹیچر گزر جائے ٹوک بھی نہیں رہے اس کو، تو بچے کو کیا پتا، ہم پاگل ہیں کھڑے ہو کے ٹوکنے شروع کر دیتے، بیٹا یہ حرام ہے تمہارے لیے، تو ہنس کے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ جیسے میں جاتا ہوں پھر آ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ دل تو چاہ رہا ہے نا کہ وہ فری کا پیکٹ مل جائے، فری کا پیکٹ۔ حدیث حضور کی بخاری کی کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا جو میں نے کمایا وہ حلال تھا کہ حرام۔ سیدنا ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے، اللہ پاک ہے اور نہیں قبول کرتا مگر پاک مال۔ اللہ پاک نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو مرسلین کو حکم دیا کہ اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور تمہارے کاموں کو میں جانتا ہوں۔ فرمایا اے ایمان والوں جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر ذکر کیا ایسے مرد کا، اب یہ سننے والی بات ہے ہم سب کے لیے، پھر اللہ کے رسول نے فرض کیا ذکر کیا ایسے مرد کا جو لمبے لمبے سفر کر کے، اور پراگندہ جب آپ سفر کرتے ہیں، ظاہر اب تو خیر جہاز کا زمانہ آ گیا، آپ لوگوں کے زمانے میں بلکہ ہمارے بھی جب ہم بچے تھے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ جہاز پر جاتے تھے سفر حج کرنے کے لیے، 8-9 دن میں پہنچتے تھے، پھر وہ جدہ اترتے تھے، جدہ سے پتہ نہیں کہ وہ ٹرین پکڑتے ہوں گے یا وہ جو بھی سامان ہوتا، اس سے پہلے تو لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کر کے جا رہا ہے، اس کے بال گندے ہیں، رائٹ، اور گرد و غبار میں بھرا ہوا ہے،
پھر وہ خانہ پاک کعبہ کے سامنے کہتا ہے اے رب اے رب ربی ربی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، کہ اس کی دعا کیسے قبول؟ اس کی دعا کیسے قبول؟ ماشاءاللہ اب تو حج میں اتنے لوگ جانے لگے گا ان کو نمبر لگانے پڑ گئے. اب تو باقاعدہ مرد اگر احرام پہنے ہو تو مطاف میں جا سکتے ہیں، ورنہ آپ باہر نماز پڑھیں. پتا ہوگا آپ کو جو نئے لوگ ابھی عمرہ کرنے گئے ہوں گے، اب آپ کو مطاف میں طواف کرنے کے لیے احرام باندھنا پڑے گا، ورنہ آپ کو اندر نہیں جانے دیتے ہیں. اتنا بھر گیا ہے وہ. کہتے ہیں نماز پڑھنی، پیچھے بہت بڑی مسجد بنا دی، اب نمازیں وہاں پڑھیں. یہ صرف حاجیوں کے لیے اور ان کے لیے جو عمرے کا احرام باندھ کر آئیں. اتنے لوگ بڑھ گئے. تو کیا ان میں سے ہر شخص نے سوچا جو حضور کی حدیث موجود تھی کہ جس پیسے سے میں آ رہا ہوں کیا وہ حلال ہے کہ نہیں؟ میرے کپڑے حلال کے ہیں کہ نہیں؟ میں نے جو کھانا کھایا وہ حلال کا ہے کہ نہیں؟ آپ کی ایک اور حدیث ہے جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا وہ گوشت جو حرام مال سے پلا بڑا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے آگ ہی لائق ہے. جو حرام سے پلے گا وہ جہنم میں جائے گا. کیا باپ سوچتا ہے کہ میں جب اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں، اولاد کو تو نہیں پتا نا، چھوٹی ہے ابھی بے عقل ہے، اس کو نہیں پتا. یعنی باپ اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام کا گوشت پھر جہنم میں جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ بچہ بڑا ہو کے توفیق اس کو ہو جائے، وہ نیک ہو جائے، تو اللہ اس کو بچپن کی سزا تو نہیں دے گا کہ بچپن تم نے حرام کھایا تھا. سزا تو تب ملے گی جب میں کمانے والا ہو جاؤں اور میں حرام کھانا شروع کر دوں. ایک اور حدیث بخاری کی موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا شانہ پکڑ کے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر یا راستہ چلنے والا ہو. تو آپ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو. اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے. فکر کرو وہی گول کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. ضروری نہیں کہ میں رات کو سوؤں تو صبح میری آنکھ کھلے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں رات کو سوؤں تو صبح میری آنکھ کھلے. تو اگر میں اسی رات مر گیا، کیا محاسبہ کر کے سویا تھا کہ آج رات جو میں نے آج دن جو گزارا ہے میں نے، یا پچھلے ایام گزارے ہیں، میں نے اپنے گول کو یاد رکھا تھا؟ اپنے گول کو یاد رکھا تھا. یہ تمیز تھی صرف میرے موضوع کی، تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ میری زندگی کا مقصد دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب تک میں ہوش میں رہوں گا، ان کے آخری وقت میں کومے میں چلا جاؤں میں، ہمیں تو نہیں پتا نا، تو جب تک میں ہوش پہ رہوں گا یا میری آخری سانس نہیں نکل جاتی، مجھے اپنے گول کو یاد رکھنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اللہ کے لیے ہی دنیا میں آیا تھا اور مر کے اللہ کے پاس ہی جاؤں گا. وہ میری زندگی اصل عمر بھر کی، تمام تکالیف سے پاک، تمام مشکلوں مصیبتوں سے پاک، تمام مرضوں سے پاک، پرسکون زندگی. اور کب کے لیے؟ فار ایور، جس کا میں تصور نہیں کر سکتا. آئی کین ناٹ امیجن. ہاں تھوڑا بہت کر سکتے ہیں. جو ہم میں سے 60-70 سال کے بیٹھے ہیں نا، ذرا ایک لمحہ لگا کے دیکھیں جب آپ 10 سال کے تھے اور آج یہ 50 سال کیسے گزرے. ایک لمحہ لگے گا آپ کو. and you'll go through 50 years of life. ایک لمحہ کتنی جلدی گزر گیا. کل تک تو میں 6ٹھی-5ویں کلاس میں بیٹھا ہوتا تھا. اتنا لمبا گزارا پتہ نہیں چلا. 50 سال گزار دیے پتہ نہیں چلا. جنت میں یہی ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا اور زندگی چلتی چلی جائے گی. ہر چیز بغیر محنت کے ملے گی. کوئی انڈسٹری نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کچھ نہیں. پاک ملے گی، جتنی چاہیں گے ملیں گی. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مانگیں کوک کا دریا آ جائے، آپ کے سامنے کوک کا دریا آ جائے گا. ماؤنٹین ڈیو مانگیں گے، ماؤنٹین ڈیو آ جائے گی. چاکلیٹ کا پہاڑ آ جائے گا آپ کے سامنے. چپس درختوں پہ لگے ہوں گے آپ کے. فرینچ فرائی زمین سے اگیں گے. جو چاہو مانگو، تازہ ملے گا، حلال ملے گا، عمر بھر ملے گا. لیکن اس کی پرائس ہے چھوٹی سی. کہ اللہ چند سال دنیا میں زندگی دی ہے نا، یہ 40-50 سال، 10 سال تو بچپنے کے نکال دے، 10 سال بڑھاپے کے نکال دے، کسی کام کے ہی نہیں. بلکہ 15 سال بچپن کے نکال دے، کسی کام کے ہی نہیں نا.
اور 10 سال بڑھاپے کے نکال دیں، بیکار عضو معطل، کسی کام کے نہیں. یہ 40 سال اللہ مانگتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، 40 سال مجھے دے دو ملٹیپلائی بائی انفینٹی، میں تمہیں دیتا ہوں. فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. انشاءاللہ موضوع کے جمعے بھی جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کی دعا کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ساتھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، اللہ ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.